بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان عقیدہ امامت اور امام شناسی کے حوالے سے ہے۔ آج اس سلسلے کا تیسرا درس آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ درس کا یا گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں کچھ چیزوں کی طرف اس سیریز کی بابت توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہم سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس سیریز کی جو ویڈیو ہے، جو درس ہے، اس میں تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کا گیپ آتا ہے، تو جلد از جلد اس سیریز کے بارے میں باقی ایک ساتھ یا اگلی ایک ساتھ کیوں نہیں اپلوڈ ہوتی۔ دوسرا، اس بابت یہ کہا جاتا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے، یعنی موضوع ایک بات کے اوپر یا ایک عنوان کے اوپر یا دو عنوانات کے اوپر ایک ایک درس جا رہا ہے۔ اس ضمن گزارش کر دیں کہ یہ سیریز جو ہے عقیدہ امامت اور امام شناسی، یہ ایک وقت میں دونوں ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، شیعہ بھائیوں کے لیے بھی تو غیر شیعہ بھائیوں کے لیے۔ غیر شیعہ بھائیوں کے ذہنوں میں، اذہان میں جو چیز ڈالی گئی ہے، خاص کر ایک نام نہاد علمی کتابی حضرت کی طرف سے، کہ جناب ان سے پہلے عقیدہ امامت کے اوپر شیعہ سنی اختلافات تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ ائمہ کا منصوص من اللہ ہونا یا ائمہ کا عصمت کے حوالے سے، ائمہ کی عصمت کے حوالے سے علمی مباحثیں جو ہیں، علمی بحثیں جو ہیں، وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں لیکن ایک علمی طریقے سے۔ لیکن کبھی کسی نے اس طرح کی جرأتوں کا اظہار نہیں کیا، مخالفین میں سے بھی جو اس عقیدے کے ہیں، کہ وہ ائمہ طہار کے بارے میں بابا، عام بزرگ یا اس طرح کی چیزوں کا اظہار کر سکیں یا ایسے الفاظ ادا کریں کہ جو موصوف نام نہاد علمی کتابی صاحب کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر چند کے ہر دور کے ہر مکتبہ فکر کے کابرین نے، فقہا نے، محدثین نے ائمہ اہل بیت کی علمی عظمت، رفت اور ان کی نسبت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کو تسلیم کیا، ان سے کسب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا، اور ان کے علم کا انکار یا ان کی علمی منزلت کا انکار یا ان کی امامت کا انکار کسی نے بھی کھل کے نہ کیا، ما سوائے چند نواسب اور خوارج کے۔ تو اس ضمن گزارش کر دیں کہ اس وجہ سے ہم اس سیریز کو بالکل ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، اور ابھی نہیں معلوم کہ اس کی کتنی اقساط ہوں گی، 30 ہوں گی، 40 ہوں گی، 50 ہوں گی، چونکہ امامت کے اوپر گفتگو کر کے، امامت کے اوپر اٹھائے گئے کچھ علمی اعتراضات، سوالات کا جواب دینے کے بعد جو باقاعدہ سلسلہ شروع ہوگا امام شناسی کے عنوان سے، اس میں جناب امام اول علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے امام آخر جناب امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات تک جو 12 ائمہ کے امامت کے ادوار ہیں، ان کا احاطہ کیا جائے گا۔ ان کے دور امامت میں کیا کیا علمی کام ایز اے امام انہوں نے انجام دیے، کیا کیا انہوں نے رہبری کے لیے سیکریفائزز کیے، امت کی رہبری کرتے ہوئے سمجھوتے کیے، کمپرومائزز کیے، کس طرح دین اسلام کو ہر شر سے محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استطاعت اور توفیق کی بدولت۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے ان اقساط پہ، ان دروس پہ جو امام شناسی کے عنوان سے آئیں گے، ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہمارا جو تیسرا درس ہے، اس عنوان سے بھی یہ بات چل رہی ہے کہ جو اعتراضات جناب مولانا اسحاق مدنی مرحوم اور ان کے شاگرد کو کاشف صاحب ہیں، برادر کاشف کے نام سے، اور یہ جناب نام نہاد علمی کتابی صاحب، جن کو ما سوائے اپنی امامت کے، جن کو ما سوائے اپنی مجددیت کے، اور جن کو ما سوائے اپنی علمی شخصیت کے کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی علمی شخصیت لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ واحد مصوف دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں بقول ان کے یا ان کے اندھا دھند تقلید میں گم ان کے شاگردان کے، کہ جو کہتے ہیں کہ جی انجینئر کو، یعنی حد یہ ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کا اللہ کی طرف سے منصوص ہونے کا منکر ہے اور اس کو عقیدہ نبوت کے خدا نخواستہ خلاف سمجھتا ہے، وہ معتد بار اپنے ویڈیو بیانات میں
کبھی سیریس کبھی مذاق کے طور پہ اس چیز کا اعلان کر چکا ہے، جی مجھے تو اللہ نے چنا ہے، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں، اللہ نے چھوڑا ہے ان پر، اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی اپنے لیے وہ اللہ کی طرف سے منسوس، یعنی اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اس کام کے لیے، اس کا تو وہ قائل ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت کے بارے میں جناب کہانیاں تو فلانا تو ٹینگنا تو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف معاذ اللہ، تو ہم ابھی ابتدائی ایک ساتھ میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان بہن بھائیوں کو کہ جو تنقید کے صرف دشمنی یا مخالفت کی وجہ سے نہیں، سیکھنے کی وجہ سے کرتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، شیعہ بھی تو غیر شیعہ بھی، ان کی خدمت میں ابھی عقیدہ امامت کی کچھ چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے درس کا اختتام ہوا تھا اس گفتگو کے اوپر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو قرآن میں نقل ہوئی، اور دیگر عنوانات سے کہ ائمہ کا اللہ کی طرف سے منصوص ہونا، منتخب کر لینا اللہ کا ہدایت کے لیے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے جانشین کے طور پہ امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے منتخب کر لینا، اور ان کی عصمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جناب معصوم عن الخطا پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ساری زندگی اللہ کی دی توفیق سے اور تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو پھر ساری زندگی معصوم جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی حتی الامکان جو ہے معصومیت پہ الحمدللہ قائم رہتے ہیں، اور یہ معصومیت پھر ان کی اختیاری بن جاتی ہے، جبری نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو اللہ ان کو کرنے ہی نہیں دے گا، پھر تو ان کی وہ خاصہ ختم ہو جاتا ہے خاصیت۔ تو بہرحال آج جب درس کا ابتدا ہے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص ہونے کے عنوان سے ہی پھر ہم قرآن مجید سے استفادہ کریں گے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سے دعا کرنا کہ یہ عقیدہ امامت جب اللہ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی اور ان کو امتحان میں کامیاب و کامران قرار دیا، اور عقیدہ امامت منصب امامت کے بارے میں ان کو بتایا کہ نبی اور رسول تو وہ تھے ہی ماشاءاللہ، امامت کا جو ایک عہدہ تھا، جو ایک منصب تھا رہبری کے عنوان سے، تین چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں، نبی، انبیاء، رسل، اور ان کے بعد ان کے جانشین یعنی ائمہ۔ یعنی ہر جانشین امام امت تو نہیں ہوتا، لیکن امامت بھی ایک اسی عنوان سے، ہدایت کے عنوان سے، رہبری کے عنوان سے عہدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی دعا کو خدمات کو قبول کرتے ہوئے ان کو سونپا، اور انہوں نے دعا کی کہ میری ذریت میں بھی اسے باقی رکھ، تو اللہ نے کہا کہ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اب ظالمین کے مد میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، ظالمین اللہ کے اس جواب سے ہی عقیدہ امامت سے جو ہمارا ائمہ اہل بیت سے عقیدہ ہے عصمت کے حوالے سے اس کی طرف بات واضح ہو جاتی ہے کہ ظالمین یعنی قرآن اور حدیث یا قرآن اور سنت کی نظر میں ہر وہ شخص ظالم ہے جو حدود اللہ کو توڑتا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑتے ہیں وہ ظالمین ہیں۔ اب جھوٹا بھی ظالم ہوتا ہے، شرابی بھی ظالم ہوتا ہے، زانی بھی ظالم ہوتا ہے، جواری بھی ظالم ہوتا ہے، حق مارنے والا، حق چھیننے والا بھی ظالم ہوتا ہے، رازن بھی ظالم ہوتا ہے، جھوٹا رہنما راہبر بھی ظالم ہوتا ہے، بدعت ایجاد کرنے والا بھی ہر جو عنوان ظالمین کی لسٹ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس عہدہ امامت پر میں جن میں تیری ذریت میں جن کو فائز کروں گا وہ ظالمین نہیں ہوں گے، چونکہ ظالمین تک یہ عہدہ جا نہیں سکتا۔ اب یہ ہو گیا ایک قرآنی استدلال جس سے اتفاق یا نا اتفاق کرنا یہ برادران کے اس میں ہے، ہمارا کام دعوت فکر پیش کرنا ہے۔ اب یہ ہو گیا ایک استدلال، اب اس کی بابت آجیے ہم چلتے ہیں جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کرتے ہیں کہ جو منصب ہدایت کے لیے چنے جاتے ہیں انبیاء، رسل یا ان کے جانشین یا کسی بھی، اب یہ کہا جائے گا جی نبی اور رسول کو تو چلو اللہ منتخب کرتا ہے، تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان کے وصی کے طور پہ یا ایک عام مصلح کے لیے بھی جو اللہ نمائندہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوگا، تو یقیناً آج اس بابت بھی قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے، اور اس بابت بھی آپ کی رہنمائی ہم انشاءاللہ قرآن کی اس سے کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں بھی اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ انبیاء اور رسل کے علاوہ بھی کوئی قرآن میں ایسا واقعہ، کوئی ایسا ذکر ملتا ہے کہ جہاں نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حاکم شرع یا ایک مصلح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کیا گیا ہو ہدایت کے لیے یا ظالمین کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو اس بابت ہم چلتے ہیں جی، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ بقرہ ہی کی طرف چلتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں آیت نمبر 246 کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، اور یہ آپ کی سکرینوں پر بھی انشاءاللہ آ جائے گا تاکہ آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکیں۔
یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 246 246 جس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا. اب یہ دیکھیے کہ نبی سے کہا، کس نبی سے کہا؟ اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تفاسیر میں مل جاتا ہے، بعض تفاسیر میں. لیکن کیا کہا؟ نبی سے کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی انبیاء اور رسل کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ منتخب کرتا ہے. اب بہرحال یہ بات آگے کرتے ہیں. کیا تم نے جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی زیر قیادت راہ خدا میں جنگ کریں، تو اس نبی نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ تم پر واجب ہو جائے پھر تم جنگ نہ کرو. تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بال بچوں سے باہر نکال دیا گیا ہے. مگر جب جنگ ان پر واجب قرار دے دی گئی تو ان کے تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب کے سب منحرف ہو گئے، پیٹ پھیر گئے، اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے. اچھا، اب اگلی آیت نمبر 247 کا ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں. اچھا، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بے شک اب خدا نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. بے شک اب خدا نے، میں نے نہیں، یعنی نبی پیغمبر نے یا مجلس شورا نے نہیں، پیغمبر اس دور کے پیغمبر اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ بے شک اب خدا نے منتخب کر دیا ہے تمہارے لیے جناب طالوت کو ایز اے بادشاہ، تاکہ تم جو کہتے تھے ان کی سربراہی میں جاؤ اور جنگ کرو. تو یہ جناب طالوت انبیاء اور رسل میں سے تو نہیں ہیں، ان کو نیک بادشاہ، حاکم شرع یا مصلح کہا گیا ہے. بہرحال اب یہاں سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ جو مکتبہ تشیع کا نقطہ نظر ہے کہ ہدایت کے عنوان سے انبیاء کے بعد انبیاء کے جانشین بنانے کا بھی جو اختیار ہے وہ صرف خدائے واحد کو ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے امت کے ہاتھوں پہ نہیں سونپا. یہاں پہ فی الحال ہم بعنوان ہدایت اور راہبری دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خلافت کے معاملات، دنیاوی حکمرانی کے معاملات، گو کہ مکتبہ تشیع کے نزدیک جو امام وقت ہیں وہی سب سے زیادہ موضوع و رحل ہوتے ہیں کہ امت کی قیادت بھی وہ کریں، لیکن فی الوقت یہ موضوع ہم آگے دروس کے لیے چھوڑتے ہیں. امامت یعنی رہبری بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، متشابہات اور محکمات کا علم رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا کیے فرمائے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ان کا حامل ہونا، ان کو عوام تک پہنچانا، دین کے کڑے وقتوں میں دین کی محافظت کرنا، شرع میں رد و بدل کرنے یا بدعات اور خرافات کے خلاف ایک سٹینڈ لینا، پھر اس سٹینڈ لینے میں چاہے بال بچوں سمیت قربانی کرنی پڑے وہ قربانی پیش کرنا. یہ ہے ایک امام کا کام، خدائی نمائندے کا کام. اور یہ خدائی نمائندہ معذرت کے ساتھ آپ اور مجھ جیسے گناہ گار منتخب نہیں کر سکتے. یہ کام بھی اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت اس کی خبر یا اس کا علم یا ان کو منتخب کرتا یا کرواتا ہے باوسیلہ اپنے نبی، جیسے ہمارے آقا کریم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آل پاک میں سے ائمہ طہار کو منتخب کرنے کا یا اپنے بعد جانشینی کا مکتبہ تشیع کے مطابق بتایا بھی، تو جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان اور اظہار بھی فرمایا. اب چلتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے ہی یہ کام شروع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو یہ کہنا کہ جناب میں زمین پر اپنا خلیفہ یا نمائندہ یا ہادی یا جو بھی آپ ترجمہ کر لیں میں بنا رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی خلق ہوتی، ان کو زمین پر اتارا جاتا، ان کو عقل و شعور دیا جاتا، اس کے بعد ان کو یہ ہاتھ میں فیصلہ دیا جاتا کہ بھی اپنے لیے اب ہدایت کے سامان کے لیے ایک ہادی بھی مقرر کرو اور اس کو چنو، انتخاب کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جناب آدم کی شکل میں خلق کرتے ہی اعلان فرما دیا کہ میں، گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کے عنوان سے، دین کی رہبری کے عنوان سے، دین کی محافظت کے اہتمام سے، شریعت کو پہنچانے کے اہتمام سے، احکامات الہی کے عنوان سے
جو بھی نمائندہ ہوگا انبیاء کی شکل میں یا بعد از انبیاء ان کے جانشین یا اوصیاء کی شکل میں، مکتب تشیع کا یہ ٹھوس موقف ہے کہ اس کا انتخاب بھی اللہ رب العزت ہی کرے گا، وہ منصوص من اللہ ہی ہوں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ برادران جو اس عقیدہ امامت کے بابت مکتب تشیع پہ معترض ہیں کہ جناب یہ عقیدہ، یہ شوشہ تو خیر انجینئر مرزا پارٹی نے چھوڑا کہ خدا نخواستہ امام کو اللہ کی طرف سے منصوص ماننا یہ عقیدہ نبوت کے خلاف ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ عقیدہ ختم نبوت پہ محافظت اور پہرے داری کا کام کرتا ہے، عقیدہ امامت کہ باب نبوت اب بند ہو گیا ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب قیامت تک کوئی دجال کذاب یہ دعویٰ کرے کہ وہ امتی نبی ہے تو فلانا، وہ کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے، حرامی ہے۔ اب امامت کا کام شروع ہو گیا، اب کوئی جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ تو کرے، نبی کا دعویٰ کوئی بدبخت نہیں کرے گا۔ یہ ہے عقیدہ امامت۔ بہرحال معترض ہوتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کی طرف سے کیسے مخصوص ہو گئے یا چن لیے گئے۔ در حقیقت انہی برادران کے مکتب میں بڑے بڑے بزرگ اکابرین ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے صوفیاء کو بھی اللہ کا منتخب کردہ کہا۔ انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل سے ابھی تک ہم نے اپنے مکتبہ تشیع میں سے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ امام شناسی کے علاوہ عقیدہ امامت کی وضاحت میں ہم اپنی کتب اربعہ یا دیگر کتب میں سے کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش نہ کریں۔ قرآن، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقلی اور منطقی دلائل پر ہی عقیدہ امامت کی بابت گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچائی جائے اور عام اور فہم طریقے سے۔ اچھا، وہ کچھ صوفیاء کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں جو عقیدہ امامت کا اللہ کی طرف سے منصوص ہونے پہ معترض ہیں، وہ صوفیاء کے اللہ کی طرف سے ولی چن لینے پہ راضی ہیں۔ یعنی ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ دکھاؤ جی اتنا اہم عقیدہ قرآن میں کدھر ہے، حالانکہ جا بجا موجود ہے، کچھ بتا دیا تو کچھ آگے بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ دکھاؤ جی وہ جو مشہور اولیاء اللہ میں سے جن کو ہمارے برادران گنتے ہیں، اور ہم ہر کسی کے عقیدے کے بزرگان کے احترام کے قائل ہیں، ہم علمی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، توہین کسی کی نہیں کرتے۔ ان کا ایک مشہور و معروف قول ہے کہ جناب تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ ہمیں یہ قرآن اور حدیث سے نہیں دکھایا جاتا، ہمارے پوچھنے پہ ہمیں کوئی مختلف نام تو دے دیا جائے گا، حالانکہ علمی تشنیع بجانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بھی دکھائیں کہ پھر یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس کی دلیل قرآن اور سنت سے، قرآن و حدیث سے دکھائیں۔ نہیں، کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کو کہنا ہو کہ میری ذریت میں سے بھی اس منصب امامت کو باقی رکھ، یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ منصب امامت پر انبیاء کے جانشینوں میں سے بھی اللہ جسے منتخب کرے گا اللہ ہی کرے گا۔ جناب ابراہیم کے اپنے الفاظ بتا رہے ہیں اور اللہ کا جواب بتا رہا ہے کہ ظالمین اس عہدے تک نہیں پہنچیں گے۔ اور ظالمین کون ہیں؟ جو حدود اللہ کو توڑنے والے ہیں۔ جی، جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کا اللہ سے دعا کرنا کہ اس کو بنا دے میرے اہل میں سے میرا وصی، میرا بھائی، میرا وزیر، حالانکہ جناب موسیٰ اولی العزم پیغمبروں میں سے ہیں، صاحب اختیار، صاحب معجزہ، صاحب کتاب پیغمبر تھے، بنانے کے بعد اللہ کو بھی کہہ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رد نہ کرتا کہ اللہ پاک میں نے اپنے وصی کے لیے، اپنی جانشینی کے لیے اپنے بھائی ہارون کا انتخاب کیا ہے، تو بھی اس پہ مہر تصدیق لگا دے، تو کیا اللہ نہ لگاتا؟ لیکن جناب موسیٰ کو پتہ تھا قدرت اور قانون الہی کہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے عنوان سے وصی بھی انتخاب کرنا ہے تو خود کرنا ہے۔ تو یہاں سے بھی منصوص من اللہ ہونا، کیا اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی آپ کی تشنیگی دور نہیں ہوتی؟ اور پھر اب آگے آئیے، عصمت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں اس سیریز کو مکمل کرنے کی کوئی جلدی نہیں، ہم بڑا رک کے ٹھہر کے قرآن، حدیث اور عقلی اور منطقی دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کا سفر جاری رکھیں گے، پھر چاہے اس میں سال لگ جائے، 6 ماہ لگ جائیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا جی، سورہ مبارکہ حجر اور سورہ مبارکہ سواد اور سورہ مبارکہ الاعراف کی کچھ آیات کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آیات آپ اپنی سکرینوں پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں جیسے سورہ حجر میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتا ہے کہ میرے خاص بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں حاصل ہوگا مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں۔ اچھا، ابھی آپ آیات سنتے جائیں، ان کا مفہوم سنتے جائیں، پھر انشاءاللہ یہ سورہ حجر، اس کے بعد
سورہ سواد کی کچھ آیات ہیں آپ کے سامنے کہ شیطان کہنے لگا کہ پھر تو تیری عزت کی قسم میں تو پھر سب کو یقیناً بہکاؤں گا سوائے ان بندوں کے جو تیرے منتخب اور پسندیدہ ہوں. تیرے منتخب اور پسندیدہ، مخلصین کا لفظ آیا ہے. اسی طرح چلیں اب اگلی آیت پہ جانے سے پہلے ان دو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اور کچھ سوال دعوت فکر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اللہ کا اور شیطان کا جو مکالمہ ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ میرے چند چنے ہوئے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، برگزیدہ بندے یا مخلص بندے یا چنے ہوئے بندے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان کے علاوہ جو گمراہ لوگ ہوں گے وہ تیری پیروی کریں گے. اس میں سے بھی عصمت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو آئیے پھر کچھ سوالات کے جوابات دیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کو مدت بتائی ہے کہ اتنی عمر سے اتنی عمر تک تو ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، بیچ میں کہیں وہ بہک جائیں گے، کہیں پھر وہ رائے راست پر آ جائیں گے؟ یا مطلقاً کلی طور پہ کہا ہے کہ اے لعین، اے مردود، اے دشمن خدا شیطان، تیرا زور میرے چند مخلص بندوں کے علاوہ باقی گمراہوں پر چلے گا لیکن ان مخلص بندوں پر نہیں چلے گا؟ تو بتائیے پھر اگر وہ مخلص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک میں سے، آل محمد میں سے وہ ائمہ نہیں ہیں، جناب حسنین کریمین نہیں ہیں، جناب امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، تو پھر وہ مخلص بندے بتائیے جو اپنی ولادت سے شہادت تک اس لعین شیطان کے ایک لمحہ کے لیے بھی دھوکے میں بہکاوے میں نہ آئے ہوں، وہ مخلص بندے پہ ڈھونڈ کے آپ بتا دیجیے اگر وہ آل محمد نہیں ہیں. نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، آپ کی تو بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ کی شان عظمت رفتیں اللہ تعالیٰ کے بعد تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ان کا تو خدا نہ خواستہ ہم کسی سے تقابل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. جناب رسول اللہ کے بعد آپ سے افضل و اعلیٰ کو پیدا ہی نہیں، اللہ نے خلق ہی کو نہیں کیا. اگر وہ مخلص بندے نبی خدا کے بعد یا انبیاء اور رسل کے بعد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں کہ جن پہ شیطان کا ایک لمحہ بھی زندگی میں کبھی بس نہیں چلا، تو وہ مخلص بندے ولادت سے شہادت تک جو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ تھے، معصوم رہے، وہ مخلص بندوں کا تعارف پھر آپ ہم سے کروا دیجیے کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی شیطان کی گمراہ کن باتوں میں نہ آئے ہوں. اور عصمت اسی کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہو. جو گناہ کیا ہے؟ جو شیطان لعین کے بہکاوے میں یا گمراہی میں یا وسوسے میں آ کے انسان سے سرزد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے گناہ. یا اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کا تعارف کروایا ہے، گارنٹی دی ہے کہ تیرا زور ہے لعین، اے میرے دشمن، تیرا زور ان مخلص بندوں پر نہیں چل سکے گا، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چل سکے گا. اگر کوئی ٹائم پیریڈ کی شرط ہے تو اس آیت میں دکھائیے، اگر نہیں ہے تو مانیے کہ کچھ مخصوص اور منتخب بندے ایسے ہیں جو ولادت سے شہادت تک شیطانی وسوسوں، شیطانی بہکاووں سے ہر لحاظ سے محفوظ رہے. تو پھر وہ تعارف آپ کروا دیجیے. ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام معصوم نہیں ہے. میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں. مجھے پھر وہ بندے آپ بتا دیں کہ جن کو گارنٹی اللہ نے دی ہے شیطان کے سامنے کہ ان کے علاوہ ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، باقی جو گمراہ ہونا چاہے وہ تیری پیروی کرنا چاہے، وہ محفوظ ہیں اس آیت کی روشنی سے. اگر وہ آل محمد نہیں ہے، میں دعویٰ واپس لیتا ہوں. ان بندوں کا، ان شخصیات کا تعارف پھر میرے بھائیوں آپ مجھ سے کرا دیجئے. انجینئر کرا دے یا مولانا اسحاق کا وہ شاگرد کروا دے کہ وہ بندے پھر ہیں کون. قرآن الحمدللہ الحمد سے والناس تک محفوظ ہے اور قیامت تک ہدایت ہے. قیامت تک یہ آیت قرآنی بھی قرآن میں موجود ہے، تو قیامت تک ان بندوں میں سے وہ بندہ بھی ہونا چاہیے جو شیطان کے بہکاوے وسوسوں سے الحمدللہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے. جب تک یہ قرآن کی آیت موجود تو انشاءاللہ اہل بیت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں سے وہ فرد بھی موجود ہونا چاہیے کہ جس کی گارنٹی اللہ نے دی کہ شیطان کے بہکاوے سے یہ میرے گنے چنے بندے محفوظ ہیں. اس کے بعد کچھ عقلی اور نقلی دلائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب معصومیت کے درجے ہیں. میں نے کہا کہ جیسے جناب ابراہیم کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. اب ظالمین کون ہے؟ ظالمین گناہ گار جو حدود اللہ کو توڑیں. اچھا، معصوم کا مقابل یا ضد کیا ہے؟ گناہ گار، خطا کار.
گناہ گار انسان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض جو عائد کیے گئے ہیں ان کی کوتاہی، ان کی سر انجام دینے میں کوتاہی کا شکار ہو، تو جو محرمات اللہ نے اپنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی ہیں ان محرمات سے پرہیز نہ کرتا ہو، وہ ہو جاتا ہے گناہ گار۔ دوسری وضاحت اس کی، دوسری اس کا آسان ترجمہ یہ کہ جس عمل پہ عذاب کا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ فٹ آتا ہو وہ گناہ گار۔ مکروہات کا انجام دینے والا گناہ گار نہیں ہوتا، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے مباح ہے کہ کرو نہ کرو ایک جیسا۔ اب آ جائیں کہ ائمہ طہار گناہوں سے محفوظ تھے، یہ ہو گیا دعویٰ۔ مجھے یہ بتائیے کہ گناہ گار انسان، آپ کہتے ہیں کہ نہیں معصوم نہیں تھے، ہم کہتے ہیں نسبت رسول اللہ کی دعا اور سورہ احزاب کی اس آیت کا اثر ہے یہ کہ اے نبی کے اہل بیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رزق سے پاک رکھا، آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، علم اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔ گناہ گار وہ انسان ہے جو حدود اللہ کو توڑے، گناہ گار وہ انسان ہے جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے فرائض کی سر انجامی میں انجام دینے میں کوتاہی کرے، وہ عبادات میں ہوں تو یہ معاملات میں ہوں۔ کہ گناہ گار وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کرتے ہوئے محرمات الشریعہ جو ہیں، محرمات اسلام ہیں، ان کو انجام دے معاذ اللہ، وہ گناہ گار۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ فرائض کردہ عبادات اور معاملات کو تو چھوڑیں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کسی دشمن نے بھی لکھی ہو تو اس سیرت کے ضرور سے بھی وہ فرض، وہ واجب بتائیے گا کہ جو آل محمد نے کبھی چھوڑا ہو تو وہ گناہ گار ہو گئے ہوں، یا وہ مستحب بتائیے گا کہ جو کرنا فرض بھی نہیں تھا، مستحب عبادت تھی، تو آل محمد نے کبھی وہ چھوڑا ہو۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور عناد رکھنے والے کسی بدترین دشمن نے بھی اگر ان پہ کوئی سیرت لکھی ہے، اس سیرت کی روح سے مجھے وہ گناہ بتائیے گا جو شریعت اسلامیہ میں حرام تھا اور آل محمد نے کیا اور ان کی معصومیت باقی نہیں رہی۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم معصومیت کا دعویٰ ان کے لیے، اچھا جی وہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں کے بارے میں یہ کہا، یہ تو آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ابھی ہم اپنی کتب سے کچھ چیزیں پیش نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے اوپر بھی میرا سوال ہے کہ جناب یونس، جناب ادریس نبی، جناب کیا کہتے ہیں اسحاق، جناب لوط، جناب یعقوب، اگر کوئی بندہ اٹھ کے آپ سے یہ دعویٰ کر دے کہ جناب انہوں نے کہاں دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم انبیاء ہیں اور ہم معصوم الخطا ہیں، تو آپ کہیں گے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ انبیاء کے لیے عصمت شرط ہے۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ پھر جو انبیاء کے بعد نبی کا چوز کردہ، منتخب کردہ جانشین ہوگا اس کے لیے بھی عصمت شرط ہے مکتب تشیع کی روح سے۔ اس میں بتائیے معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کون سا کام ہو گیا؟ جب بات بات پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور صدقے سے ہی آل محمد کو یہ شرف و کمالات ملے، تو پھر بتائیے میرے بھائیوں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے بتائیے پھر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کیا کام ہے؟ اچھا، اب معصومیت کے کچھ درجے ہیں۔ کیا حج کے بعد انسان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ اس دن ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو؟ اگلے گناہ کرنے تک جو اس کا زمانہ ہے، جو ڈیوریشن ہے، وہ معصومیت میں نہیں گزرتی اس کی؟ یہ میں سمجھانے کے لیے مثال کچھ دے رہا ہوں، عام فہم مجھ جیسے کم فہم بندوں کے لیے۔ علماء کے آگے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس چیز سے مبرہ ہیں بھائی۔ بخار اور بیماریوں کے حوالے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتی کہ مریض کی دعا ایسے جیسے فرشتے کی دعا، چونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا معاملہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا، کیا حج کے بعد انسان کو جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اس طرح گناہوں سے پاک کر دینے والا میرا اللہ، بیماری کے بعد انسان کو ایسے پاک کر دینے والا اللہ کہ جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، یعنی اگلے گناہ کرنے تک اس کو حالت معصومیت میں رکھنے والا میرا اللہ، شیطان کو یہ کہنے والا میرا اللہ کہ میرے کچھ بندوں کے علاوہ باقی جو گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہے، کچھ بندے ہیں جن پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تو کیا وہ میرا اللہ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے محبوب، وہ اپنے کریم نبی، رؤوف و رحیم نبی کہ جن کی شریعت تا قیامت چلنی ہے، جن کا پیغام انشاءاللہ تا قیامت چلنا ہے، جن کی نبوت آخری نبوت ہے اور تا قیامت چلنی ہے، تو کیا میرا اللہ وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کی آل میں سے، ان کے پیاروں میں سے جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ بھی عصمت کی دلیل ہے کہ نبی ان میں سے کیسے ہو سکتے ہیں جو معصوم نہ ہوں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں؟
کیسے اپنے آپ کو ایک معصوم کسی ایسے غیر معصوم سے نسبت یہ والی دے سکتا ہے کہ یہ تو مجھ سے ہے، میں بھی اس سے ہوں؟ تو کیا میرا اللہ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اس محبوب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اولاد میں سے کچھ بندے ایسے منتخب کر لے کہ جن کو وہ تاج عصمت پہنا دے؟ کہ اللہ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا؟ ایک نبی کی والدہ غیر نبی ہوتے ہوئے بھی معصومہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، ہمارے وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء کی وہ بیٹی جس کے بارے میں کہا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ معصوم نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتا عقیدہ امامت، امام کی ضرورت ہر مکتبہ فکر نے تسلیم کی ہے، اس کی اہمیت تسلیم کی ہے، لیکن اس کو اٹھا کے ختم نبوت کے خلاف قرار دینا اور اپنے سوالات ہم پہ داغ دینا تے ہمارے سوالات جوں کہ توں رکھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں؟ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے منتخب ہونے پر، ان کی عصمت پر کچھ مزید بات کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ائمہ اہل بیت کے وہ کام، وہ دور امامت کے کچھ مین کام، کچھ ہائی لائٹڈ کام جو بطور امام جن کاموں سے آپ کو مجھے سمجھ آتی ہے کہ امامت کا عہدہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات مذہب میں سے کیوں ہے، وہ کام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آپ سے التماس کرتے ہیں ہماری اس گفتگو کو جو صاحب یا صاحبہ دیکھیں وہ مکمل دیکھیں، جنہوں نے اسکپ کر کر کے گھوڑے دوڑا کر دیکھنا یا بیچ میں چھوڑ جانا ان کے یہ کسی کام نہیں، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑنا۔ دوسرا، یہ گفتگو صرف ہم پر لگے چند علمی اعتراضات اور الزامات کے جوابات کے ضمن میں ہے۔ کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی اور یہ ہے بھی کہ انشاءاللہ کسی ہمارے بہن بھائی جو غیر شیعہ ہیں نہ ان کی دل آزاری ہو، نہ کسی کے بزرگان یا مقدسات کی بابت کوئی بات کی جائے، یہ فعل حرام ہے۔ بڑے علمی دائرے میں، علمی اوقات میں رہتے ہوئے اپنا مقدمہ اور مدعا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہی ہمارا مدعا ہے اور یہی مقصد ہے کہ امامت کا عقیدہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چونکہ نبی اب قیامت تک کوئی آنا نہیں، جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال، جھوٹا، حرامی ہوگا، تو امامت نے ہی اب بعد از نبی خدا شریعت کی تشریعات اور توضیحات کا کام باحکم نبی خدا سر انجام دینا ہے۔ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سیریز ہے، نہ مناظرانہ گفتگو کے لیے ہے تو نہ کسی کی دل آزاری کے لیے ہے۔ پھر بھی کوئی بہن بھائی اس میں دل آزاری کی بات محسوس کرے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔